وائٹ ہاؤس کے صافتی ڈنر میں جو کچھ ہوا وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا. یقینی طور پر ایک شوٹر نے وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، باضابطہ فائرنگ ہوئی. ایک امریکن اہلکار بھی زخمی ہوا، اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی، وہ بچ تو گیا، لیکن اس واقعے نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا. صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو وہاں سے نکالا گیا، نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس ان کو وہاں سے نکالا گیا. امریکن سیکرٹ سروسز کے جو اہلکار ہیں وہ فوری طور پر متحرک ہوئے اور صدر ٹرمپ کو ان کی اہلیہ سمیت وہ لے گئے، اور اس صدر ٹرمپ سے پہلے بھی جے ڈی وینس کو لے جایا گیا. جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جے ڈی وینس کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب نہیں دیکھا بلکہ جان بچانے کی کوشش کی اور فی الفور وہاں سے وہ چلے گئے. صدر ٹرمپ بھی، ان کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ بھی فوری طور پر انہوں نے بھی سٹیج چھوڑ دیا. اس واقعے نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے، جہاں امریکنز یہ کہتے ہیں، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غالب امکان یہ ہے کہ اس حملے کا کوئی تعلق ایران کی جنگ سے نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ جس بندے نے حملہ کیا وہ ایک استاد ہے، استاد، اسکول کا استاد، اور اسے کچھ عرصہ قبل بیسٹ ٹیچر آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی دیا گیا. امریکن شہری ہے. اگر یہ کوئی مسلمان شہری ہوتا ہے، مسلمان کسی ملک سے اس کا اگر تعلق ہوتا تو اس وقت دنیا میں قیامت برپا ہوتی اور کہا جاتا جی کہ مسلمان سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت سی چیزیں جو ہیں، بہت سی باتیں چل نکلتی. لیکن ابھی تک امریکنز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بڑا انہوں نے محتاط قسم کا رد عمل کا اظہار کیا ہے اس ساری صورتحال پر. لیکن ایک چیز طے ہے کہ امریکہ نے یا امریکن میڈیا نے جس طرح اس سارے ایشو کو ٹیکل کیا وہ قابل دید ہے، دیکھنے کے قابل ہے. اگر یہی ساری صورتحال پاکستان میں ہو جاتی، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر لیول کے لوگوں کی تقریب میں اس طرح کی فائرنگ ہو، شوٹنگ ہو، شوٹر اندر آ جائے، تو پھر پاکستان کو اپنے بیگانے تو کہیں گے ہی کہیں گے. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا جو ہے وہ مسلسل پاکستان کے خلاف ارزہ سرائی کرتا ہے، وہ تو کرتے ہی کرتے، لیکن ہمارے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو اپنے ہیں، وہ پاکستان کی سیکیورٹی پر جو ہے وہ کویسچن اٹھا دیتے اور فی الفور اس کا جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو ایک ناکام سیکیورٹی قرار دیتے اور یہ کہتے جی کہ پاکستان جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. کس طرح صدر کی یا پرائم منسٹر کی سیکیورٹی میں یا اس تقریب میں اسلحہ بردار جو ہے وہ پہنچ گیا، اور ہم اپنے ہی ملک کے خلاف غیروں کے اہلکار بن جاتے اور ہم اپنے ہی ملک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے نہ سمجھتے ہوئے. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ نہ سمجھتے ہوئے غیروں کی باتیں جب کرتے ہیں تو ہمارا خون بھی جو ہے وہ کھول اٹھتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے بغیر. اگر یہی ساری صورتحال پاکستان میں ہوتی تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا، بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا، اور کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے، پاکستان ٹیررسٹ ملک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پاکستان میں جو ہے وہ غیر ملکی نہ آئیں. اس سے پہلے 2009 میں جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پر لاہور میں حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد صورتحال یہ بنی تھی کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ طویل عرصہ تک نہیں کھیلی جا سکی. پاکستان کے کھیلوں کے میدان غیر آباد رہے اور اس کی بنیادی ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ایک تو سیکیورٹی لیپس تھا ان دنوں، جو ہے وہ سیاسی چپکلش تھی پنجاب میں، شہباز شریف کی گورنمنٹ کو ہٹا کر جو ہے وہ گورنر راج لگایا گیا تھا. ایک تو سیاسی چپکلش تھی، دوسرا یہ تھا کہ ہماری طرف سے ہمارے اپنے انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ پوری دنیا کے کھلاڑی کہنے لگے جی کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے. آج امریکہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ کے سامنے فائرنگ ہوئی ہے، اس تقریب میں فائرنگ ہوئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ امریکہ غیر محفوظ ملک ہے. امریکہ محفوظ ملک نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ ٹورسٹ نہ آئیں، وہاں پر جو ہے وہ بزنس نہ ہو، بلکہ امریکن جو شہری ہیں انہوں نے بڑا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کے بعد بہت زیادہ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی چیز سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی جس سے ان کے ملک کا وقار مجروح ہو، ان کے ملک کی سیکیورٹی کو تھریٹ ہو، یا ان کے ملک کے حوالے سے چمگوئیاں ہوں. لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیز ہو جائے تو ہم سب کچھ کر دیتے ہیں. ہم اپنا قومی وقار، زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے قومی وقار اور قومی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہی کچھ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو اگر آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک ہم ہے کہ ہم سیاسی وابستگی کے چکر میں اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم سیاسی وابستگیوں کے چکر میں ہم اپنے آپ کو بہت ڈی گریڈ کرتے ہیں، اپنے ملک کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اور ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں
جس سے اغیار کو موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا، اور ہمارے وہ لوگ جو وطن سے باہر بیٹھ کر، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو سکتی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، لیکن ہمارے وہ کچھ یوٹیوبرز جو وطن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے چکر میں، اپنے ڈالروں کے چکر میں لوگوں کے خلاف، ملک کے خلاف ایسا ویلا کرتے ہیں، ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے پاکستانی جو سادہ لوگ ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے نہیں، ان کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، ان کو اپنا فالوور بنا رکھا ہے، اور وہ ایک ایسی سوچ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے حوالے سے منتقل کر رہے ہیں لوگوں میں، سادہ لوگوں میں، جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستانیت کے لیے زیر قاتل ہے۔ ہم سب کو اس واقعے سے جو ہے وہ سبق سیکھنا ہوگا کہ قوموں پر یا ملکوں پر مشکل سے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، اپنے عوام کے خلاف کبھی جو ہے وہاں پر ارزاز سرائی نہیں ہوتی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔